السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عامر جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا سب کانٹیننٹ آف ہسٹری۔ دوستوں، آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر سے دلچسپ ایک معلوماتی انفارمیشن ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اور اس سے مستفید ہونے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ترئین ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جڑی رہیے۔ تو دوستوں، شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے خاص اس لیے ہے کہ ایک انسانی پارٹ ہے، اس معاشرے میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے جو یہ بات ہے۔ ہمارا ٹاپک آج جادو کی تاریخ، جادو کے حوالے سے، جادو آیا کہاں سے، جادو کا جو ہے بیسک یوز کہاں کیا جاتا تھا، اس کے حوالے سے اس پہ ہے۔ تو جادو کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جس طرح کہ جادو بذات خود کوئی چیز نہیں، بلکہ جنات شیاطین کے مداخلت کو ہی جادو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمیں جنات نظر نہیں آتے، ایسے ہی جنات کے کام بھی ہم سے پوشیدہ ہے۔ چنانچہ جنات شیاطین کی ہی بتائی ہوئی کچھ کلمات جنتر منتر کے اس طرح جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، وہ پڑھنے لکھنے یا کرنے سے کچھ کام جنات کر دیتے ہیں، جن کا سبب ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کا سبب جنات کی مداخلت ہوتی ہے اور جنات ہم سے پوشیدہ ہے، لہٰذا وقوع پذیر ہونے والی بات کا سبب ہم سے پوشیدہ ہوتا ہے اور ہم اسے جادو سے تعبیر کرتے ہیں۔ تاریخ میں جادو کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی ملتا ہے، یا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے کا دور بھی ہے۔ حیرت انگیز طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا وہ جادو کا نہایت اعلیٰ اور ترقی یافتہ دور شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے معاصر جادوگر نہ صرف اپنے وقت کے بلکہ انسانی تاریخ کے نہایت بلند رتبہ صاحب فن شمار ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی فن کو کمال اور عروج تک پہنچانے کے لیے صدیوں کا سفر درکار ہوتا ہے، اور کئی نسلوں کی عمر اس فن میں مہارت پیدا کرنے اور اسے بعام عروج تک پہنچانے میں کام آتی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک ٹاپک مزید میں جو ہے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ بابل کی کلدانی اور جادو۔ بابل کی تاریخ کی کلدانی نے صرف یہ کہ سحر و جادو میں بھی بہت کمال حاصل کر لیا تھا، بلکہ جادوئی تصورات کو عوامی عقیدہ بنانے میں بھی وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ کلدانی تہذیب نہ صرف جادو کی دلدادہ اور اس میں یکتائے روزگار تھی، بلکہ اس کی تہذیب اٹھان اور اجتماعی فکر اور نظریات پر بھی سحری تصورات کی چھاپ واضح نظر آتی ہے۔ چنانچہ کلدانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانی زندگی میں کامیابی و ناکامی، پریشانی اور خوشحال حالی، تندرستی و تنگری و صحت و بیماری وغیرہ، یہ سب ذلت کے حالات بدلنے میں ستاروں کا گہرا عمل داخل ہے۔ ستاروں کا عروج و زوال ان کی زندگی میں وسعت و فیرانی لاتا ہے، اور ستارے جو ہے انسانی زندگی پر اثرات چھوڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں ذلت و مسقت و مصائب خوشحالی آتی ہے۔ چنانچہ ماہرین علم، نجوم اور عملیات کرنے والے عاملین کا آج بھی یہی اعتقاد ہے۔ جو کلدانی اسی اعتقاد کی وجہ سے وہ ان سیاروں کی نہ صرف پوجا اور پرستش کرتے ہیں، انہیں دیوتا اور مشکل کشا بھی مانتے تھے، بلکہ ان سیاروں سے محفوظ و فائد سمیٹنے یا ان کی غضب اور نحوست سے بچنے کے لیے اپنے پہناوے میں مختلف رنگوں کا انتخاب کرتے، ان سیاروں کی عبادت و پرستش کے لیے مختلف ساعات کا انتخاب کرتے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے الگ الگ کی بخور جلایا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک 7 ناس وغیرہ بھی ہوتی تھی۔ کلدانیوں کی 6 عجیب و غریب طلسمات درج ذیل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ اس پارٹ کا حصہ ہے۔ کلدانیوں کی 6 عجیب و غریب دستیاب، وہ نیچے میں اب آ رہا ہوں۔ سحری فکر، نظر اور عقیدہ و ایمان میں سیاروں کی عظمت و ہیبت اور ان کی عبادت و پرستش کے ساتھ ساتھ اس دور کے اہل بابل فن جادوگر میں اس درجہ کمال اور عروج پر پہنچے ہوئے تھے کہ اس کی نظیر بعد کے ادوار میں بھی خال ہی نظر آتی ہے۔ نمرود کے زمانے میں اگر بات کی جائے، کلدانیوں نے اپنے دارالحکومت بابل میں 6 ایسے عجیب و غریب سحری طلسمات بنائے تھے جن کی کرشماتی کمالات کو سن کر آج بھی انسان ششد رہ جاتا ہے۔
نمبر 1، تابنے کی بطخ۔ نمرود اور سیروں نے تابنے کی ایک ایسی بطخ تیار کی تھی کہ جو شہر میں کوئی چور یا مجرم شخص داخل ہوتا وہ بطخ ایک مخصوص آواز نکالتی تھی جیسے چور کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ اور مزید ایک نیکسٹ کمال ہے کہ نکارہ اور گمشدہ اشیاء۔ اس دور کے جادوگروں نے ایک ایسا نکارہ بھی ایجاد کیا تاکہ کسی آدمی کی چیز اگر گم ہو جاتی تو وہ آ کر اس نکارے پر چھوٹ مارتا۔ اس نکارے سے باقاعدہ ایک آواز آتی تھی کہ تمہاری گمشدہ چیز فلاں جگہ پر ہے۔ اور گمشدہ افراد کا آئینہ جو کہ آج کل ہم جو ہے نا جو فیک کیا کہتے ہیں میجیکل جو اعمال کیے کرتے ہیں جو بتاتے ہیں، وہ اس کی حقیقی وجود تھی اس زمانے میں۔ وہ اس طرح کی گمشدہ اشیاء کے لیے تو نکارہ بنایا گیا تھا۔ گمشدہ انسان یا لاپتہ انسانوں کی تلاش و دریافت کے لیے کلدیانوں نے ایک آئینہ تیار کیا تھا۔ جب کسی کے گھر کا کوئی فرد گم ہو جاتا تو اس آئینے کے سامنے آتا، اور عجیب بات یہ کہ اسے اپنا گمشدہ عزیز نہ صرف یہ کہ اسے آئینے میں نظر آ جا بلکہ وہ کس جگہ اور کس حال میں ہے اس کی بھی مکمل اور واضح تفصیل آئینے میں سامنے آ جاتی۔ اور اس کے علاوہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ بذریعہ طالاب بھی۔ بابل کے جادوگروں نے نمرود کے دربار میں ایک ایسا طالاب بھی بنایا تھا جس میں مقدمات کے فیصلوں کے حوالے سے 3 عجیب غریب کشماتی خوبی بیک وقت پائی جاتی تھی۔ فریقین کے سچ و جھوٹ اور ساتھ صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ انہی خوبیوں کی بدولت نہایت آسانی سے ہو جاتا تھا۔ ان میں سے جو پہلی خوبی بتائی جاتی وہ یہ کہ جو شخص مقدمے میں حق پر ہوتا اسے جب حوض میں اتارا جاتا تو پانی اس کے ناف سے نیچے رہتا، جس سے یہ واضح ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ حق پر ہے۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ اسی حوض میں جب جھوٹا اور مجرم شخص اتارا تو پانی اس کے سر سے اوپر ہو جاتا تھا جس سے وہ ڈوبنے لگ جاتا۔ اس طرح یہ معلوم اور متعین ہو جاتا تھا کہ اس مقدمے میں یہ شخص ناحق اور جھوٹ پر ہے۔ تیسری جو دلچسپ خوبی یہ تھی کہ اگر وہ مجرم شخص اپنی غلطی اور دوسرے فریق کے حق کا اعتراف کر لیتا تو پانی نیچے ہو جاتا اور اسے غرق نہیں کرتا۔ نمبر 5 جو ان کا وہ تھا اس کا حصہ وہ تھا خاکہ ٹیل بذریعہ طالاب۔ نمرود دربار میں ایک جو ہے نا ایک طالاب عیاشی کے لیے بنایا گیا تھا جو انسانی تاریخ کا نہایت حیران کن خصوصیات کا حامل تھا۔ یہ طالاب تھا اس کا ایک خاص دن تھا جس دن امرائے سلطنت دیگر معززین و سرائے شہر اپنے اپنے گھروں سے اپنی پسندیدہ کی مشروبات لے کر اس حوض کے کنارے پکنک اور رنگ رلیاں منانے اکٹھے ہوتے تھے۔ تو ہر شخص اپنا مشروب اس حوض میں ڈال دیتا تھا۔ اس شہر بھر سے آنے والے روز سا کی طرح طرح کے مشروبات اس حوض میں مکس ہو جاتے تھے، لیکن حیران کی بات یہ کہ دوران جشن جب یہ لوگ اس حوض میں اس سے مشروب پیتے کہ نہیں مطلب جب برتن ڈال دیتے اس مشروب کو پینے کے لیے تو ہر شخص کے برتن میں صرف وہی مشروب آتا جو خود اس نے اس حوض میں ڈالا ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد چھٹا جو اس پارٹ کا حصہ تھا مین وہ تھا عجیب غریب شجر سایہدار۔ آپ نے سایہدار درخت زندگی میں سینکڑوں بار دیکھے ہوں گے۔ جتنا کسی درخت کا حجم ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا سایہ چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے، لیکن کلدانی جادوگروں نے اپنے بادشاہ نمرود کے درباریوں اور ملاقاتیوں کی سہولت کے لیے جو سیر دریافت بنایا ہے اس کی کرشماتی خاصیت پڑھ کر آپ کی بھی دانتوں کو پسینہ آ جائے گا۔ کلدانی سیروں نے نمرود کے دربار میں ایک ایسا جادوئی درخت نصب کر رکھا تھا جس کا سایہ اس کے اپنے حجم کے مطابق نہیں بلکہ درباریوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا تھا۔ جتنے لوگ آتے جاتے اس کا سایہ نہیں پھیلتا چلا جاتا، حتیٰ کہ اگر 1,00,000 لوگ آگے ہی تو اس کے درخت کا سایہ اتنا تک پہنچ جائے گا، کسی نئے سائبان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نوٹ: یہ تاریخ جو روایات ہے جن کے سچا یا جھوٹا ہونے کا یقین سے نہیں کہا جا سکتا، میں یہ نہیں کہتا، لیکن چونکہ یہ تاریخ ہے، تاریخ انسان کو مطمئن کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے تو اس کے آثار بھی کہیں نہ کہیں ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور کے کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا زمانہ آتا ہے، اور یہ بھی جادو اور سحری عملیات کے عروج کا زمانہ تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے اپنے معجزات دیکھا ہے تو فرعون نے لوگوں کی یہی باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ جادو ہے اور موسیٰ جادوگر ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ مشہور مقابلہ ہوا
لوگوں کے پاس آتے تھے یہ فرشتے، بتاتے تھے کہ جو مطلب یہ کہ پرانے زمانے کے مطلب ہاروت و ماروت کی طرح یہ فرشتے تھے نا، یہ آتے تھے کہ ایسا ایسا کرنے، پڑھنے یا لکھنے سے جادو ہوتا ہے اور یہ کفر ہے، ناجائز ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ایسا ایسا پڑھنے لکھنے سے تو ہر کوئی مطلب ہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن معاذ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہر کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے جو اللہ کے رسول ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کچھ خاص کلمات ہی پڑھیں گے یا لکھیں گے یا کوئی خاص عمل کریں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا، بلکہ جب اللہ چاہتے ہیں رسول اور نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے اس طرح لوگوں کو جادو اور معجزے کا فرق سمجھاتے اور جادو کی بھی وضاحت ایکسپلینیشن کرتی ہے۔ سب کچھ لوگوں کے لیے ایک امتحان بھی تھا، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ جس طرح کہ مطلب ہر چیز کے انسان ایک فطرت کی طرف سے خواہش مطلب طلب کرتے ہیں کہ کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی یا میں اس کو کروں، تو مطلب یہ کہ وہ اپنے خواہش کے حساب سے وہ آخری منزل حاصل کر کے سمجھ لیتے ہیں اس کو۔ پھر اسی دور کے جو تھے نا، وہ ان کی جو مقصد تھا وہ جادو سیکھنا تھا، تو وہ ان کا مقصد بڑا وہی تھا۔ اگر اس ٹائم آپ کو کوئی نصیحت کرے کہ یہ موقع جو آپ کو مل رہا ہے آپ کی خواہش کے مطابق یہ حرام ہے، صحیح نہیں، آپ کا ذہن نہیں مانے گا، کیونکہ اتنا مشکل سے ملتا ہے۔ وہی موقع ان کو بھی جو جادوگر تھے اس ٹائم کے ہاروت و ماروت کے سامنے، ان کو بھی یہی موقع ملا۔ چنانچہ وہ فرش اس طرح کو جادو اور مجاز کا فرق سمجھاتے ہیں، تو جادوگر بھی وضاحت کے نشر کرتی ہے۔ سب کچھ لوگوں کے لیے ایک امتحان بھی تھا، جس طرح کہ میں بتا چکا ہوں کہ نا، اور جادو کی حقیقت بتاتے وقت کچھ لوگ اسے اپنے پاس نوٹ کر لیتے یا یاد کر لیتے اور پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے۔ یہاں یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ جادو کی ابتدا ہاروت و ماروت سے نہیں ہوئی، بلکہ اس سے بہت پہلے کفر شیطانوں نے انسانوں کو سکھایا تھا۔ ہاروت و ماروت اس کی حقیقت اور کفر واضح کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں اپنی ویڈیوز میں جادو اور غیر شرعی عملیات کو واضح کرتا ہوں کہ ایسا ایسا کرنا ناجائز ہے اور کفر ہے، اور یہ تعویذ لکھنا چاہتی ہے اور نہ پہننا چاہیے، تو بہت سارے لوگ اس کو سمجھ کر آئندہ اس سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں گے، اور کچھ لوگ اس تعویذ کو اپنے پاس نوٹ کر کسی موقع پر استعمال کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ مدینہ کے یہود جادوگری میں مبتلا تھے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کا سچا پیروکار سمجھتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ عملیات کا جو کام تھا تم کرتے ہو، یہ کون سی نبی کی تعلیمات میں، تو فوراً کہتے ہیں یہ عملیات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات میں، اور انہی عملیات کے ذریعے انہوں نے جنات کو قابو اور تابع کیا ہوا تھا اور جنات سے کام لیتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات جو تھی، جو میں بتانے جا رہا ہوں، جس کی ترجمہ مجھے یاد ہے، تو اس کی ترجمہ کچھ ہے کہ اور انہوں نے اس جادو کی کفر کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کی کفریہ کلمات سکھاتے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شعر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو دیکھتے، مطلب پہلے وارن کرتے، اپنے فرض ادا کرتے، پھر اس کے بعد اگر وہ کوئی مطلب ضد کرتا تو اس کو سکھاتے، جس کے ذریعے وہ مرد کو اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ اس چیز کو سکھاتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے۔ اب دیکھیں، یہ میں مطلب یہود کی بھی میں نے بتائی ایک مثال، پھر ہاروت و ماروت کی بھی مثال بتائی، اور مستقبل کے حوالے سے میں دجال کی بھی میں بتانا چاہوں گا کہ ان کے پاس بھی ایسے معجزات ہوا کریں گے جو لوگوں کو اس بات پہ قائل کریں گے کہ مطلب یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ یہ جو مستقبل میں دجال آئے گا یہ بھی بالکل اسی کے ہم مثال ہوگا، جس طرح میں نے یہودی کی مثال دی، جس طرح کہ میں نے ہاروت و ماروت کی مثال دی،
وہ بھی اس طرح کرے گا، لوگوں کا ایمان رابطہ اللہ سے کھٹ کرنا چاہے گا۔ تو مطلب یہ کہ یہ اسی طرح ہاروت و ماروت بھی یہ سمجھاتے کہ نقصان پہنچا نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یہ پہلے بتاتے کہ اچھی چیز نہیں ہے، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے، کاش یہ جان لیتے۔ یہ ترجمہ میں نے بتایا کہ اس کا سلیمان علیہ السلام پہ جو تہمت لگائے اسی کے حوالے سے میں نے یہ آپ کو ایک جو سورہ بقرہ کی ایک آیات 102 نمبر وہ میں نے بتائی، آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو جادو کی نسبت تحقیق ہے مدینہ کے یہودی کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ساحر اور جادوگر کہتے تھے، اور جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبیوں میں ذکر فرماتے تو وہ یہودی اس پر طعن اور تشنیع کرتے اور کہتے کہ دیکھو ان کو کیا ہوا ہے کہ سلیمان کے نبیوں میں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان محض جادوگر تھے۔ اچھا، اب فائدہ جب ہوتا ہے تو یہ ذکر کرتے، فائدہ نہ ہو تو یہ منکر ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارا ٹاپک آج جادو کے اوپر ہے تو میں اس پہ ایک الگ ویڈیو بنانا چاہوں گا۔ ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے کہ سدی نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین آسمان پر گات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کے کلام کان لگا کر سنتے کہ زمین میں کون کب مارے گا، بارش کب ہوگی، اور اس قسم کی دیگر باتیں۔ پھر آ کر کائنوں کو بات بتاتے، کائن لوگوں کو وہ بتاتے، اور وہ باتیں اس طرح واقع ہو جاتی۔ ان کے ساتھ بہت سی جھوٹ ملا کر لوگوں نے وہ باتیں کتاب میں لکھ لیں، اور بنو اسرائیل میں یہ مشہور ہوئے کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو تلاش کروا کر منگوایا اور ایک صندوق میں رکھ کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اور شیاطین میں سے جو بھی ان کی کرسی کے قریب جاتا وہ جل جاتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں نے جس شخص کے متعلق بھی یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ شیاطین غیب جانتے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، اور وہ علماء بھی گزر گئے جن کی واقعہ معلوم تھا، اور کئی سال گزر گئے اس طرح۔ تو ایک دن وہ شیطان جو تھا انسان کی صورت بن کر بنی اسرائیل کے ایک جماعت کے پاس گیا اور کہا کہ میں تم کو ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ دکھاتا ہوں۔ اس نے اسے کہا اس کرسی کے نیچے زمین کھودو، جس کی میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ کتابیں جو باکس میں جمع کی تھی، پھر اس نے سلیمان علیہ السلام نے اس اپنے تخت کے نیچے دفن کی۔ اس کے حوالے سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ کھودو، پھر انہوں نے کھودا، وہ کتابیں نکالیں۔ شیطان نے کہا حضرت سلیمان اس جادو کی وجہ سے انسانوں، جنوں اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ پھر بنی اسرائیل میں نسل در نسل یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، حتیٰ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام میں ذکر کیا تو بنی اسرائیل پر اعتراض کیا اور کہا سلیمان تو جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کے رد میں یہ آیات نازل فرمائی، جس کا ترجمہ وہ کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان جادوگر کر کے جادو کر کے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور نیز امام جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے کہ جب شیاطین جنوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ہوا تو انہوں نے سحر کی مختلف اصناف اور اقسام کو لکھ کر ایک کتاب میں مدون کیا، اور اس کے اوپر یہ نام لکھ دیا کہ یہ سلیمان بن داؤد کے دوست آصف بن برخیاں کی تحریر ہے، اور اس میں علم کی خزانوں کے ذخیرے ہیں۔ پھر اس کتاب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن بھی کر دیا۔ یہ دوسری روایت ہے۔ پھر بعد میں بنی اسرائیل کے باقی مائندہ جو قوم تھی اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے نکال لیا۔ جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے جادو پھیلا دیا، اور جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کا انبیاء اور مرسلین میں ذکر کیا تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا کیا تم حضرت سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعجب نہیں کرتے کہ وہ سلیمان کا انبیاء میں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ایک جادوگر تھے، وہی بات بار بار ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیات نازل فرمائی، انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلیمان نے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، وہی پھر
بات وہی دہرائی جو میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو عرض کیا کہ ہر طرف کے پھر شیطان نے الگ الگ انہوں نے مطلب یہ کہ تحریف میں سند چھپوائے ہیں. عرب مطلب یہ کہ ہر مصرف نے اپنی طرف سے لکھنے کی کوشش کی، اس واقعے کو صفائی کے ساتھ بیان کرنا چاہا. پھر ایک اکرمہ کا شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد سحر کو لکھا اور اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا. اور قتادہ نے کہا شیطان نے جادوگر کو ایجاد کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر قبضہ کر کے اس کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر. یعنی الگ الگ انسانوں کے جو لکھاری تھے اس وقت کے مصنف، ان کے اپنی ذہن کے حساب سے واقع بیان کرتے تاکہ لوگ اس کو نہ سیکھیں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو شیطانوں نے اس کو نکال لیا اور لوگوں کو سحر کی تعلیم دی اور کہا یہی سلیمان کا علم ہے، جو کہ حقیقت ایک ہم کیا کہتے ہیں کہ جو ایک جھوٹ باندھا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام پہ، نعوذ باللہ، ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک بدلہ لینے کی اس کی وہ سازش تھی رچی گئی. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ جو ہے نا یہ جو ٹاپک تھا ایک جادو کے علم سیکھنے کے متعلق جو جادو کی حقیقت پر مبنی تھی، آپ کو اچھا لگا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ چینل کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.